بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے چاروں اہم سٹوریز ہیں۔ عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے خان صاحب کے لیے پھر بری خبر آ گئی، اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ دوسرا ڈسکس کرنا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی یا باقی اتحادی کیا چاہ رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اور تیسرا ڈسکس کرنا ہے کہ پھر سے وہ آئینی قانونی جنگیں، عدالتی جنگیں شروع ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کچھ درخواستیں اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی، اور اس کو ذرا ڈسکس کریں گے۔ اور آخر میں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ حکومت کے چیلنجز کیا ہیں اور پی ٹی آئی کی پریشانیاں کیا ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کی پریشانیاں کیا ہیں اور حکومت کو چیلنجز کیا ہیں، یہ ڈسکس کرنے ہیں آخر پہ۔ آج جناب سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کپتان صاحب کے لیے ایک بری خبر آئی ہے، اور وہ بری خبر یہ ہے، خیر وہ خبر پہلے بھی آئی تھی لیکن اس وقت ان کی اپنی حکومت تھی تو اس وقت انہوں نے لیت و لال سے کام لیا۔ ایک شخص تھے، پی ٹی آئی کی اپنی حکومت تھی اس وقت، اور ایک شخص نے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وزیر اعظم صاحب کو جو تحفے ملے ہیں نا باہر کے ملکوں سے، باہر کے سربراہان سے، ان کو عام کیا جائے، ان کو بتایا جائے، پبلک کو، ہمیں اس کی تفصیل دی جائے۔ تو پاکستان انفارمیشن کمیشن چونکہ حکومت کا ایک ادارہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو ایسا نہیں کر سکتے، انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ وہ بندہ آ گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے اس آرڈر کو اس کو چیلنج کیا تھا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو آرڈر کیا کہ جی ان تحفوں کی تفصیل بتائی جائے، بتائی پھر بھی انہوں نے کوئی نہیں۔ اصل میں وہ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ایک گھڑی کا چکر نکلا تھا کہ جی گھڑی وہ بیچی، وہی گھڑی جو بیچی بعد میں پتہ بھی چل گیا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، باقی لوگوں نے بھی، اب تو معلوم ہو گیا سب کو۔ تو وہ گھڑی جناب وہ پتہ چلا کہ جی وہ بار بیچی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تحفوں کی تفصیل بتائی جائے، تفصیل نہیں بتائی۔ وہی کیس چل رہا ہے اور چل رہا تھا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی تحفوں کی جو تفصیل ہے وہ سب بتائی جائے، اور یہ بات غلط ہے کہ آپ تحفہ کوئی کم قیمت پہ لے جائیں، یہ غلط۔ یہ اگر اس طرح سے ہو کہ اگر تحفے آپ کم قیمت پہ خریدتے رہیں تو پھر تو تحفوں کی ایک سیل لگ گئی ہے، تو آپ کو وہ جو تحفے ہیں وہ میوزیم میں رکھنے پڑیں گے، عجائب گھر میں رکھنے پڑیں گے، وہ آپ وہاں رکھیں گے، آپ کو تحفوں کی پوری تفصیل اب پتہ جائے گا، کیونکہ پہلے تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی نا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے آنے کے باوجود بھی وہ تحفوں کی تفصیل نہیں بتا رہی تھی۔ اب حکومت ہے اپوزیشن کی، تو اس وجہ سے اب جو ہے نا وہ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، اب وہ جوائنٹ کولیشن گورنمنٹ ہے، اب انہوں نے تحفوں کی تفصیل بتانی ہے۔ اب پتہ چلے گا گھڑی کس نے بیچی، ہار کدھر گیا، نیکلس کدھر گئی، بریسلیٹ کدھر گیا، فلاں چیز کدھر گئی، وہ اور تو اور وہ گولڈ پلیٹڈ گن کدھر گئی، ہیروں کی انگوٹھیاں کدھر گئیں، سب کچھ کا ایک ایک چیز کی تفصیل کا پتہ چل جائے گا نا۔ اور پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ بابا رحمتہ ثاقب نثار صاحب کا جو صادق اور امین صاحب تھے وہ کہاں کھڑے ہیں، کون سی سٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑے ہیں، کہ جو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ یہ کرتا آپ کا تو جو ہے نا جو چادر ملی تھی وہ آپ کے قد کے برابر نہیں، وہ تو تھوڑی پڑ جاتی، تو یہ کیسے آپ کا کرتا پورا ہو گیا، انہوں نے وہ بھی بتایا۔ تو وہ تحفوں کی تفصیل وہ جو بار بار مثالیں دیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ تحفوں کی تفصیل نہیں بتا رہے تھے۔ اب اس کے بعد اب دوسری بات پہ آ جائیں، عدالتی جنگ پہ میں پہلے آتا ہوں۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر، یہ میں جلدی گزروں گا اس سے تاکہ آپ کو نا اس چیز کے بارے میں تمام میرے سننے والوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا صورتحال کیا چل رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو کہ آپ جلدی 30 دن کے اندر، یعنی 30 دن کے اندر فیصلہ سنائیں فارن فنڈنگ کیس کا۔ ظاہر ہے 2014 سے کیس چل رہا ہے بھائی، غضب تو یہ ہے نا، یہاں پہ کیا ستم ظریفی ہوتی ہے، درجنوں بار تحریک انصاف بھاگی ہے، کبھی وکیل بدل رہے ہیں تو کبھی آپ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں۔ 2014 سے ایک کیس چل رہا ہے اور اب آپ آئے ہیں جناب کہ بھائی، اور الٹیمیٹلی آخر کار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی بالکل الیکشن کمیشن کو پورا حق ہے،
اور وہ 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کرے۔ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ پہلے کر لیا تھا کہ یہ 30 دن کے اندر کرنا ہے، لیکن اب وہ 30 دن کے اندر جب کہا تو اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی، اور کل بروز منگل یعنی یسٹرڈے یہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ سماعت شروع ہو چکی ہے۔ اور اب پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے، خدشہ ہے بہت زیادہ، عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں بھی کہہ رہے ہیں، باقی بھی تمام جو مالشیا پالشیا یوتھیاز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اڑانے کی سازش ہو رہی ہے، یعنی ہر چیز میں ان کو سازش نظر آتی ہے کہ عدالتیں بھی جو فیصلہ کریں تو وہاں بھی ان کو سازش نظر آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں نے یہودیوں سے بھی فنڈنگ لی، اسرائیلیوں سے، انڈین سے لی، پتہ نہیں کس کس سے فارن فنڈنگ بھی لی، ممنوع فنڈنگ بھی لی، ساری فنڈنگ اور وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ تو وہ جناب وہ پی ٹی آئی والے وہاں گئے کہ جناب انٹرا کورٹ اپیل میں کہ جی آپ اس کا نا 30 دن کا فیصلہ، بھائی اگر 30 دن میں ہونے دے نا، مسئلہ کیا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ بھائی جو ہے نا، حالت یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس طریقے سے، اب آپ دیکھیں کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، جسٹس صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس نے جب یہ آرڈر کیا تھا توحفوں والا، تو اس وقت آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے گھر کو، وہ جو والی سوات کا محل تھا نا، چونکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب والی سوات کے گرینڈ سن ہیں، ڈیسینڈنٹ ہیں، اچھا تو اس وجہ سے ان کا وہ گھر تھا، تو والی سوات کا جو محل تھا اس کو میوزیم ڈکلیئر کر دیا۔ بعد میں پھر ان کو اٹارنی جنرل نے کہا بھائی کو عقل کے ناخن لو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو آپ بالکل اٹاصل کہ کوئی جج آپ کے خلاف فیصلہ کرے تو آپ نے کیا اس کے خلاف اس طریقے سے کمر کس کے آ جانا ہے صاحب، تو مطلب بڑے عجیب و غریب سی بات تھی۔ تو وہی والی صورتحال کہ جناب جو دوبارہ آ گئے ہیں صاحبان کی جی 30 دن میں، بھائی خان صاحب جو کہتے تھے کہ جی سٹے کے پیچھے نہ چھپو اور یہ نہ کرو، اب فیصلہ ہونے دو۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی کسی قسم کا کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کسی قسم کی کوئی فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ ہم نے لی ہی نہیں ہے، تو جب نہیں کی تو فیصلہ آنے دو، آپ کے حق میں آ جائے گا۔ یہ کون سی بات ہے کہ جناب اس کارروائی کو بھی رکوائیں؟ جب وہ بی آر ٹی کا، پشاور کی میٹرو کا جب معاملہ کھلتا ہے کرپشن کا، تو پھر آپ سٹے لینے سپریم کورٹ آ جاتے ہیں، عوام میں آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں، اور عوام میں آپ یہ باتیں کرتے ہیں، بھڑکے مارتے ہیں جی میرے خلاف سازش ہو گئی، میں تو کوئی دین اسلام کا، عالم اسلام کا پتہ نہیں بہت بڑا رہنما ہوں، اور میں تو رجب طیب اردغان کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہوں، اور میں تو پتہ نہیں کیا کیا، اور مطلب صرف عالم اسلام میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ بی آر ٹی کی کرپشن نکلتی ہے تو آپ بھاگ کے سٹے لینے یہاں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جناب آپ کے 30 دن کا آنے کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جی 30 دن کے اندر فارن فنڈنگ کا کیس، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھاگ جاتے ہیں کہ جی 30 دن اس کو ذرا روکا جائے، اس کو اس طریقے سے۔ باقی بھی متعدد بات کر چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت 3-4 صورتحال چل رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ اچھا ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کا تعلق لاہور ہائی کورٹ سے نہیں ہے، جو اس وقت تقریباً کوئی 23 لوگوں نے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا تھا پنجاب اسمبلی میں۔ یہاں تو منحرف ارکان نے ووٹ نہیں دیا نا، وہاں تو دیا ہے، وہ 23 ہیں یا 26 ہیں جتنے ہیں، ان کے خلاف پی ٹی آئی نے کارروائی شروع کر دی ہے، اور وہ قانونی طور پہ کر سکتے ہیں۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی پرویز الہی صاحب نے وہ بھجوا دیے ہیں آگے الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن 30 دن کے اندر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت 2-3 طرح کی اپلیکیشنز چل رہی ہیں۔ ایک اپلیکیشن یہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں جو کہ حمزہ شہباز صاحب کی منظور ہو گئی ہے، اور وہ یہ پہلے وہ بار بار اعتراض لگا رہے تھے، اور اب انہوں نے وہ اعتراضات دور کیے ہیں، تو اب کل اس کی سماعت ہوگی۔ وہی حلف والا معاملہ کہ جی یہ گورنر صاحب جو حلف نہیں لے رہے، تو آپ اس کا آپشن بتائیں، یا تو گورنر صاحب سے کہیں کہ جی وہ حلف لیں، یا چیف جسٹس صاحب لیں، یا دوسرا کوئی وے آؤٹ جو بھی نکالیں، یا اسپیکر صاحب سے کہیں، یا اسی ڈپٹی اسپیکر سے کہیں۔ وہ پھر یہ میرا خیال ہے یہ ہو جائے گا ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس طرح سے جمود کی کیفیت میں نہیں چلا جا سکتا، کیونکہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی نا اٹ موسٹ کہ جی جس حد تک ہم آئین اور قانون کے ساتھ تماشا بنا سکتے ہیں وہ بنا دیں ہم۔ میرا خیال ہے یہ حلف والا ایشو بھی ونس اینڈ فار آل جو ہے نا طے ہو جانا چاہیے، اور میرا خیال یہی ہے کہ اب بھی اس کو جو قانون سازیاں کریں نا اور جو چینجز کریں اس کو بھی کریں۔ یہ کیا تماشا ہے کہ جی ایک بندہ الیکٹ ہو
جاتا ہے، بھلے وہ نون لیگ کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو، پھر اس کا حلف کے لیے انتظار کیا جائے کہ اب وہ پریزیڈنٹ جناب ڈٹ گئے تو میں تو پتہ نہیں میری داڑھ میں درد ہے یا پتہ نہیں پیٹ میں درد ہے، تو وہ جناب ڈٹ گیا کہ میں نے نہیں لینا۔ پھر اس کے بعد صادق سنجرانی، اب آپ اندازہ کیجئے اگر صادق سنجرانی بھی نہ لیتے تو پھر اس کے بعد ایک نیا بحران پیدا ہو جاتا، پھر کس نے لینا ہے، آگے کیا کرنا ہے، اسپیکر نے لینا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی الیکشن جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ حلف کوئی اتنی بڑی بات نہیں، حلف تو ایک حلف جو لیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لیا جاتا ہے، اور اس سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے وہ اس کو تبدیل کر دیا جائے کہ وہ حلف جو ہے ایک ایم این اے بھی لے سکتا ہے، ایک ایم پی اے بھی لے سکتا ہے، ایک عام آدمی بھی لے سکتا ہے۔ ہاں میڈیا کے سامنے ہو وہ حلف، اصل میں تو اس حلف کی عبارت میٹر کرتی ہے، اصل میں تو اس حلف کا وہ صورتحال میٹر کر، یا کسی جج کے ذریعے لیا جائے یا کوئی اس طرح سے، یا کوئی بیوروکریٹ بھی لے سکتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ عجیب تماشا ہے کہ پہلے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پیٹ میں درد تھا، پتہ نہیں ان کو موشن تھے یا قبض تھی، کیا صورتحال تھی کہ وہ دونوں دفعہ علیل ہو گئے کہ جی میں نے شہباز شریف سے بھی حلف نہیں۔ حالانکہ آپ یہ ستم ظریفی دیکھیں، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ یہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے نا، پارلیمنٹ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ کو نہیں بولتے۔ آپ اگر آئین پاکستان پڑھیں تو قومی اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ، یہ تینوں مل کے پارلیمنٹ بناتے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کا حصہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو قومی اسمبلی نے الیکٹ کیا اس سے میں حلف نہیں لوں گا پرائم منسٹر سے۔ تو یہ کتنی ڈٹھائی ہے، یہ کتنی آئین سے غداری ہے۔ اور اگر آپ نے نہیں لینا تو صاحب آپ استعفیٰ دیں اور دوسرا بندہ آئے۔ آپ ایک آئینی عمل کو روک کے بیٹھے ہیں، تو یہ ایک تو حلف والی بات ہے اور وہ حلف ہو جائے گا۔ دوسرا جناب ایک عجیب سی اپلیکیشن آئی ہے، اور وہ آئی ہے کہ عثمان بزدار صاحب، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں، کہ عثمان بزدار صاحب کو ری انسٹیٹ کیا جائے۔ کیا بات ہے، جیسے وہ وزیر اعلیٰ تو نہ ہوئے، کوئی ڈی سی کمشنر ہوئے یا اس طریقے سے کہ جی ان کو ری انسٹیٹ کیا جائے، ان کو دوبارہ اپنے عہدے پر بحال کیا جائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جناب عثمان بزدار صاحب نے اپنا استعفیٰ ایڈریس کیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان، اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب کو، انہوں نے وزیر اعظم کو کیا تھا، سابق وزیر اعظم کو، جبکہ استعفیٰ دینا ہوتا ہے گورنر کو، اور اس وقت گورنر تھے چودھری سرور صاحب، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر استعفے کے اوپر لکھا ہوا ہے مسٹر پرائم منسٹر، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پھر منظور کر لیا، تو یہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ گورنر کو نہ دیں تو خیر اب اس میں جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی بات نہیں۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اتنے نالائق ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ استعفیٰ کن کو دیا جاتا ہے، اور ایز اٹ از وہ استعفیٰ خان صاحب نے جیب میں ڈال دیا، اور پھر جیب میں ڈالنے کے بعد وہ گورنر صاحب کو، اور گورنر صاحب نے خود کہا کہ ان پہ بڑا پریشر تھا ان کا استعفیٰ قبول کرنے کے لیے، اور اسی وجہ سے انہوں نے راتوں رات، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ راتوں رات وہ استعفیٰ بھی قبول کیا، منظور کیا، اور وہ اس استعفے کو منظوری کے بعد ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی نالائکی۔ اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر عثمان بزدار کو آپ نے عہدے پر بحال کرانا تھا تو آپ پہلے کرواتے۔ آپ اتنے چالاک ہیں کہ آپ نے پرویز الہی کو وہ الیکشن لڑوا دیا، اور پرویز الہی آپ کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار تھا۔ اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا کہ جب پرویز الہی صاحب کو آپ لڑوا رہے تھے الیکشن، اور اتنی دھینگا مشتی اور اتنا اس طریقے کے باہر کے لوگ آپ بلا رہے تھے اسمبلی کے ارکان پر تشدد کے لیے، اسمبلی کا اپنا عملہ بھی تشدد کر رہا تھا، اور پرویز الہی صاحب یوں کر کے جناب وہ کر رہے تھے۔ اب یہ پرویز الہی صاحب کو دیکھیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے، یہ کل کی بات ہے، یہ انہوں نے ملاقات کی حماد اظہر صاحب سے، جس طریقے سے تیزی کے ساتھ ان کا یہ بازو جو ہے نا ہل رہا ہے اور ہاتھ ہل رہا ہے، جس طریقے سے تیزی کے ساتھ، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ ذرا دیکھ لیں، یہ پتہ نہیں کیا جادو ہوا ہے، کیا معجزہ ہوا ہے، کون سا ایسا مرہم ایجاد ہو گیا ہے کہ جناب وہ 48 یا 72 گھنٹے کے اندر ان کے فریکچر، ہم نے تو سنا کہ ان کی کلائی بھی فریکچر ہو گئی تھی، اور ان کا بازو یہاں سے بھی فریکچر ہو گیا تھا، تو دو فریکچر ایک 48 یا 72 گھنٹے کے اندر کس جادو نے ٹھیک کر دیے ہیں، وہ آپ اندازہ تو کیجئے۔ یہ ایسے بہروپیے ہیں، یہ ایسے بہروپیے اور اس طریقے کی فنکاری اداکاری کرتے ہیں کہ کمال کی، کہ جی ان کو آپ نے دیکھا تو ہوگا کہ جس طریقے سے وہ آکسیجن کا ماسک لے کے، اور آکسیجن کا سلنڈر بھی کوئی نہیں تھا ساتھ، وہ لے کے آپ جو
دو دو بندے پکڑ کے لا رہے تھے، جی میرا تو بازو ٹوٹ گیا ہے پائیڈین لگا کے، اب وہ بازو 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ یعنی آج دنیا کے کسی ملک میں ایسی تو ٹیکنالوجی یا میڈیکل سائنس کی ترقی آئی نہیں ہے کہ جو 48 گھنٹے کے اندر ہڈی کا فریکچر فوری طور پہ ایسا کر دے کہ پتہ ہی نہیں چلے، آپ پھر ہاتھوں کو یوں ہلاتے رہیں۔ وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ صاحب جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کہا جا رہا ہے کہ ری انسٹیٹ کیا جائے، ان کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی کیسے ہے کہ آپ تو الیکشن لڑ چکے ہیں، آپ تو لڑ چکے ہیں یہ الیکشن، اب کیوں دیر کی جا رہی ہے؟ دیر اس وجہ سے کی جا رہی ہے کسی طریقے سے، یعنی اس گورنر کو رکھنا ہے۔ شاہ فرمان نے استعفیٰ دے دیا، اب منافقت کی انتہا دیکھیں۔ ادھر سے عمران اسماعیل نے استعفیٰ دے دیا کہ ہمارے پیٹ میں درد پڑ گئی ہے کہ شہباز شریف آ گئے، ہم ان کو پروٹوکول نہیں دے سکتے، لو جی ہم اپنا استعفیٰ دے رہے ہیں۔ لیکن عمر چیمہ صاحب وہی اکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ جی میں نے نہیں، ان سے میں نے حلف نہیں لینا، اور وہ اب بھی بیٹھے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب جن کے اپنے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھ رہی ہے، اور ہر وقت وہ جو ہے نا ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ پل کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، سارا نکمہ پن کرنا ہے۔ آخر پہ 1 سال کے بعد اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ ایک پرائم منسٹر سے اپنا وہ حلف لے لیں، تو حلف کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ویسے وہ محل نما مکان میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، ہر سال اس کا خرچہ بڑھ رہا ہے۔ اچھا وہ جناب اس وجہ سے کہ جی انہوں نے، ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے 1 مہینہ گزر جائے، کسی طریقے سے 1 مہینے کے اندر الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور کسی طریقے سے اس مہینے میں وہ جو منحرف ارکان ہیں پی ٹی آئی کے ان کو وہ کہا جائے اور ان کے وہ خالی ہو جائیں سیٹیں۔ ہم حمزہ شہباز سے کہیں آپ اعتماد کا ووٹ لیں، صاحب بڑے شیخ چلی والے منصوبے ہیں نا صاحب۔ بات یہ ہے کہ اب بہت ساری چیزیں بہت دیر کر دی آپ نے، اور بہت ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، اب وہ نہیں ہوگا صورتحال۔ اور اب آ جائیں جناب، بہت ساری چیزیں ہیں نا اس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی چل رہی ہیں، اور بہت سارا اس حوالے سے وہ ہو رہا ہے۔ اچھا اب یہ قانونی اور آئینی جنگ ہے۔ اب آ جائیں کہ پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں گئے ہیں اور یہی سنا ہے، قمر زمان کائرہ صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں رات، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جو چیئرمین سینٹ ہے وہ ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو چیئرمین سینٹ ہے اس میں ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ ریزن دی کہ دیکھیں نون لیگ کی اکثریت تھی تو اس وجہ سے قائد ایوان ان کا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ہماری اکثریت ہے تو چیئرمین سینٹ ہمارا ہو۔ سر بات یہ ہے کہ آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کائرہ صاحب گول کر گئے، ماشاءاللہ کائرہ صاحب بہت ہی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی قائد ایوان کی بات نہیں ہے، قائد ایوان تو اب بھی آپ کا ہو سکتا ہے، یہ ہے چیئرمین سینٹ کی بات۔ اور اگر آپ اس طرح سے کہیں کہ وہ تو ایک طے ہونے والی بات ہے نا، اگر آپ اس طرح سے کہیں کہ جی بات یہ ہے کہ نون لیگ کی ادھر اکثریت ہے، قائد ایوان ان کا ہے، تو پھر اگر چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا وہاں آنا ہے تو پھر اسپیکر بھی یہاں پہ نون لیگ کا ہونا چاہیے تھا، اسپیکر یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ وہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب چیئرمین سینٹ مانگ رہے ہیں۔ اچھا پھر چیئرمین سینٹ کے ساتھ ساتھ گورنر کا عہدہ بھی مانگ رہے ہیں پنجاب کا، اور اسی طریقے سے گورنر کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری وزارتیں بھی وہ زیادہ مانگ رہے ہیں، وہاں پہ جتنے ہیں جناب سب کو وزیر بنا دیں، اور اسی طریقے سنا یہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی عہدہ مانگ رہے ہیں۔ تو میرے خیال ہے بہت سارے لوگوں کو، اوروں کو بھی یہاں پہ تحفظات شروع ہو گئے ہیں کہ جناب ایک اتحادی جماعت نے، جو بڑی اتحادی جماعت ہے، وہ پھر اس طریقے سے اگر سارے آئینی عہدے مانگ رہی ہے تو پھر دوسرے طرح سے مولانا صاحب بھی پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں، میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کی جماعت والے بھی، اور میں نے ان سے بات کی تو وہ کہتے ہیں جی بالکل وہ امیدوار ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کو افہام و تفہیم سے کرنا چاہیے۔ میرا یہ نہیں خیال کہ کوئی ناراض ہو کے الگ ہو جائے، اور جس طریقے سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایم کے ایم کے اقبال صاحب وہ فوت ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، وہ اور پھر باقی بھی جو ہے نا جناب اختر مینگل صاحب بھی کچھ انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا، وہ بلوچستان کے چاغی کے واقعے کے وجہ سے، تو اس طریقے سے وہ جو ہے نا مطلب صورتحال، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو کسی بھی وقت اگر یہ ہو گیا، وہ ناراض ہو گئے تو پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیں گے۔ سر آپ اطمینان رکھیں، پریزیڈنٹ صاحب کو پہلے سے ہی کوئی سلسلہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو
بھی پتہ ہے اعتماد کا ووٹ اس وقت کہیں گے کہ جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی ناراض ہو گیا ہے ان سے، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے اعتماد کا ووٹ سابق وزیر اعظم کو کیوں نہیں کہا تھا؟ جب پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پاس 160 سے بھی کم ارکان رہ گئے ہیں، جب پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پاس 172 نہیں ہیں، اور اپوزیشن نے ایک موقع پر تو اسمبلی میں 196 پیدا کر دیے تھے، پروڈیوس کر دیے تھے ارکان، اور اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس تو ارکان ہیں ہی کوئی نہیں، اس وقت پریزیڈنٹ نے یہ اپنی آئینی ڈیوٹی کیوں نہیں ادا کی تھی؟ اور اس وقت انہوں نے عمران خان سے کیوں نہیں کہا تھا کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں ہیں، اور وہ پھر جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس 172 نہیں رہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس 172 ہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اس وقت انہوں نے کیوں نہیں اس طریقے سے؟ تو صرف اور صرف انہوں نے اگر یوتھیا بننا ہی پسند کرنا ہے تو پھر وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں۔ وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان تو وفاق کی علامت ہوتی ہے نا۔ تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے تو ایسی نوبت فی الحال نہیں آنی، اس کے پیچھے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ اب آخر پہ آ جائیں کہ کیا پریشانیاں ہیں جناب پی ٹی آئی کی، اور چیلنجز کیا ہیں؟ بھائی چیلنجز بہت سارے ہیں حکومت کے۔ چیلنجز جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بذات خود چیلنج ہوتی ہے، وہ ایک ناراض ہو رہا ہے تو دوسرا ہو رہا ہے تو تیسرے کو مناؤ تو چوتھا، یہ چیلنجز رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی نہیں ہوگا کہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، میرے پاس پوری اطلاعات ہیں کہ وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک ناراضی کی بات ہوتی ہے تو وہ چلتی رہتی ہے، اور یہ بھی ایک چیلنج ہے حکومت کا۔ دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ چیلنج میں جلدی گزرتا جاؤں، سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنے کا ہے۔ سب سے بڑا، اب کل شہباز شریف صاحب نے 15 روپے کلو آٹا اور 5 روپے کلو چینی، فی کلو چینی 5 روپے اور 15 روپے کلو آٹا سستا کیا ہے پنجاب میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ فیڈریشن میں بھی، پنجاب میں بھی، یہاں پر، اور کہا ہے کہ جی باقی صوبے بھی اسی طرح سے کوشش کریں، ہو سکتا ہے باقی بھی۔ اور جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں تو ظاہر ہے یوٹیلیٹی سٹورز تو تھرو آؤٹ دا کنٹری ہوتے ہیں، تو یوٹیلیٹی سٹور پہ تو وہ آٹا جو ہے نا اسی طرح سے پرووائڈ بھی ہوگا۔ اچھا، اب اس میں سب سے بڑا تو چیلنج یہ ہے کہ عوام کو آپ ریلیف کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور یہ چیلنج ہے نا۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ابھی آپ بجٹ لا رہے ہیں، اس بجٹ میں کیا ریلیف دیتے ہیں، یہ والی بات ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو انکوائریز جو انتقام کی بو بھی نہ آئے، احتساب ہو، اور اتنی تگڑی انکوائریز ہوں کہ یہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یہ خود حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے کلوز سرکل سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کا مکو کیسے ٹھپنا ہے، ان کا کس طریقے سے ان کے خلاف وہ اتنے تگڑے مقدمات لانے ہیں کہ انتقام بھی نہ لگے اور احتساب بھی پورا ہو، کسی کو انگلی اٹھانے کی وہ ضرورت نہ ہو، اور عوام کو ہم بتائیں کہ جناب یہ ہیں اور یہ وہ کارنامے اور کرتوت کر کے گئے ہیں، یہ لو جناب اب اداروں کو چاہیے کہ اب وہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اور سوشل میڈیا پر اب بھی وہ خان صاحب بہت زیادہ سارے ایکٹیو ہیں، اور اسی طریقے سے وہ جلسے بھی کر رہے ہیں، اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے ان کو، یہ چیلنجز ہیں نا ان کے سارے۔ اور ساتھ جناب ان سارے جو چیلنجز ہیں، پی ٹی آئی ایک بذات خود ان کے لیے ظاہر ہے بڑا چیلنج ہے، وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں، اور خزانے میں کچھ نہیں چھوڑا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 22 ارب ڈالر چھوڑے ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک کا، یعنی آپ یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کہہ رہی ہو کہ انہوں نے 11 ارب اور کوئی 30 کروڑ کے زر مبادلہ کے ذخائر چھوڑے ہیں، وہ آج بھی وہ ویب سائٹ اسٹیٹ بینک کی چیخ کے کہہ رہی ہے۔ پوری پی ٹی آئی، اس کے سابق وزراء، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، جنہوں نے قومی خزانے میں 22 ارب ڈالر چھوڑے ہیں، 22 ارب ڈالر، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کا کوئی علاج ہے؟ ان کو متعدد لوگ بتا چکے ہیں کہ آپ آئیں ذرا اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ تو دیکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہی کہتے جا رہے ہیں مسلسل۔ تو ایسے گائبلز کو، جو گائبلز کے بھی باپ ہیں، ایسے پروپیگنڈا کا بھی توڑ کرنے کے لیے وہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اب پریشانیاں کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کی پریشانیاں کیا ہیں؟ میں نے جیسے کہا نا، آپ اس کو ریورس کر لیں، ان کے جو کیسز کھلے ہیں،
इस वक्त PTI की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो फॉरेन फंडिंग केस है, और इनको पता है उसका फ़ैसला बहुत जल्द आने वाला है। तोशाखाना बाकी चीज़ें वो नो डाउट हैं, ठीक है, बहुत सारी और जो करप्शन हुई वो अब सामने आ जाएगी। और लोग तो कह रहे हैं, मैं तो इस तरह से नहीं कह रहा कि जिस तरह से ये कहते थे अगले 48 घंटे में, लोग तो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसे ऐसे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि PTI के दोस्त उंगलियां दबा के मुंह में खड़े इबरत की निगाह से देखते रहे होंगे और निशान इबरत को बन जाएगा। ये यहाँ तक भी सूरत हाल है। अब उसके बाद जनाब वो बात ये है कि क्या सूरत हाल होगी। उनके लिए सबसे जो बड़ी परेशानी है वो ये परेशानी है सबसे बड़ी कि जी बात ये है कि ये सूरत हाल फॉरेन फंडिंग केस का अगर फ़ैसला आ गया तो हम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारी पार्टी चली जाएगी और हमारे ये सारे, अभी आप देख लें ना, इन्होंने इस्तीफ़े दिए नेशनल असम्बली से, अब वो इस्तीफ़े अभी तक हवा में मुअल्लक हैं। वो कासिम सूरी ने मंजूर भी किए थे 123, लेकिन दोबारा सुना है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास इनके अपने लोग पहुंच गए हैं। अब पता चलेगा इलेक्शन कमीशन वो कितने लोगों के इस्तीफ़े कबूल या मंजूर करता है, क्योंकि जो जाएंगे तो उनके तो नहीं होंगे मंजूर, जो एप्लीकेशन लेके जी हमसे तो सख्ती से और हमसे तो धोखे से लिए गए, अगर इस तरह की सूरत हाल। और वो कितने लोग हैं, मेरी इतलात के मुताबिक वो बहुत बड़ी तादाद है। तो अब वो भी एक चैलेंज है PTI के लिए पंजाब यहाँ पे ये और उनके लिए ये भी चैलेंज है, परेशानी है PTI के लिए कि ये 2 4 6 महीने जैसे लंबे होंगे तो हमारे करतूत इतने काले हैं कि हम सारे के सारे फंस जाएंगे। और फिर उसके बाद ये नहीं होता, अवाम को निकलें, जलसे करें, रैलियां करें, कोई किसी के लिए इस तरीके से नहीं करता, उसी तरीके से एक प्री प्लान्ड तरीके से किया जाता है इनके वर्कर सपोर्टर्स। और जिस किसी ने, अब ये भी एक है परेशानी कि यार अगर वायलेंट हुए ना, अगर हम तशद्दुद पे उतरे या हमने तोड़ फोड़ की, वो जो पहले किया करते थे जनाब, हमने तो यहाँ नहीं करना और हम तो लाडले हैं और हम यहाँ DE चौक पे बैठेंगे, हम लाडले हैं और हम पार्लियामेंट का जंगला तोड़ देंगे, हम लाडले हैं और हम तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला कर देंगे, हम तो PTV में घुस जाएंगे। अब वो वाली सहूलत मुयस्सर नहीं है। वो जो सहूलतकारी मुयस्सर थी ना इदारों की, ये मैं आपको माज़रत के साथ कह रहा हूँ कि ये गंद तो सारा इदारों का डाला हुआ है ना, जिनको आज खुद पड़ रहा है उनके गले पड़ गया है और लाडले ने उनको नाकों चने चबवा दिए हैं। इस तरीके से गंद तो उनका है असल में कि 2018 और 2018 से 2 साल पहले जो खेल खेला गया, जो अदालतों के पिछले दरवाज़ों से घुसा गया, जो फैसले तब्दील करवाए गए मुबैना तौर पे, ये सारा कुछ किया गया। जब आप इस तरीके का लम्हों में ख़ता करते हैं तो फिर सदियों में कौम को सज़ा भुगतनी पड़ती है। और ये वही सज़ा है जो आज चीचड़ बन के ये बैठे हैं। कोई कहता है मैं हल्फ नहीं लूंगा उनसे, कोई कहता है मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, कोई कहता है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, कोई आईन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये जो सारी गिरहें लगी हैं और इन गिरहों को खोलना सूरत हाल है, ये चैलेंज है हुकूमत के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।